مگر آج بات کریں گے اہل بیت اطہار کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کی۔ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو وہ بھی ایسی قربانی دیتے ہیں کہ رہتی دنیا کے لیے ایک میسج چلا جاتا ہے کہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا یہ آل رسول کا بھی شاندار انداز ہے۔ چلیں گے ان واقعات کی طرف، مگر پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک سنیں گے، ایک بہت ہی خوبصورت روایت سنیں گے۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ناظرین ذرا غور کیجیے کیسا پھل ہے، اس کی یعنی کیسا دکھتا ہے یہ بھی بتایا گیا، اور اس کا ذائقہ کیسا ہے دوبارہ بتاتا ہوں۔ ایسا پھل ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں منہ میں پانی آ جائے۔ سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں، وہ درخت کیسا ہے کہ اس کی شاخیں موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے ہیں اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس درخت کا پھل کس کو ملے گا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ اے درود پاک پڑھنے والوں، آپ کو مبارک ہو، انشاءاللہ جنت کے خوشبودار ذائقہ دار پھل آپ کے منتظر ہیں۔ اور جو درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں انہیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، فضول باتوں سے اپنا وقت نکالیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے اور جنت کے پھلوں کے حقدار بنیے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیں، مبارک دن ہیں، مبارک راتیں ہیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین بات کرتے ہیں اس مبارک فیملی کی، اس مبارک خاندان کی جن پر ہماری جانیں قربان۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے گھرانے کی تو کیا شان ہے، ان کا مرتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، مگر جب راہ خدا میں قربانی دینے کی بات آتی ہے، جب دین متین کی بارے میں سازشیں ہوتی ہیں تو اہل بیت اطہار کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہتے بلکہ لیڈ فرام دا فرنٹ کا کردار ادا کیا۔ اور سبحان اللہ، واقعہ کربلا کو کون بھول سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے ایک درس ہے، رہتی دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ٹھیک ہے، اس واقعے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ شہید ہو گئے، مگر شہادت کے ساتھ مقابلے میں ہارے نہیں بلکہ ایسی فتح حاصل کی کہ ساری زندگی قیامت تک کے لیے اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قربانیوں سے ہی اسلام کے باغ کی آبیاری کی جاتی ہے۔ ناظرین ہم اس واقعے کو آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں، مگر ہمیں پہلے اندازہ ہو کہ جن ہستیوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے ان کا مرتبہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے۔ امام حسن اور امام حسین کی تو کیا شان ہے۔ ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا کے شانہ اقدس پر نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے لگے تو ایک صحابی کہتے ہیں صاحب زادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے۔
اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیں، پیارے آقا فرماتے ہیں یہ بھی تو کہو کہ سوار کیسا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پیارے آقا کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار سجدے میں تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک سے لپٹ گئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو طول دیا، اپنے سجدے کو طویل کر دیا تاکہ صاحبزادے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہم پروگرام کو لے کر آگے چلتے رہیں گے اور اپنے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ پہلا جو مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بچوں سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ بچوں سے پیار نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتے، ہر وقت سختی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں محبت اور پیار کا درس دیتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح حسنین کریمین سے محبت فرماتے، جتنا والہانہ پیار کرتے، کبھی کاندھوں پر سواری ہے، کبھی جناب ان کے ساتھ پیار فرما رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں، انہیں چوم رہے ہیں، انہیں سونگ رہے ہیں۔ یہ سب ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سن لو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ بعض اوقات ہم باہر کے لوگوں کے لیے بڑے شفیق، بڑے نرم، بڑے مہربان ہوتے ہیں، مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ باہر تو جناب بڑے حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں اور گھر جا کر جو ہے وہ شیر ببر بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ناظرین، مجھے بتائیے کہ دو قسم کے والد ہوتے ہیں نارملی۔ ایک وہ ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، چھپ جاؤ، ابو آ گئے ہیں، اور وہ بستر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ابو نے آتی کلاس لینی ہے، ابو نے آ کے جناب ڈانٹنا ہے اور جھاڑنا ہے، طنز کرنا ہے۔ اور ایک والد وہ ہوتا ہے جیسے ہی گھر میں جاتے ہیں بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ چلو چلو ابو آ گئے ہیں، وہ ابو سے آ کے لپٹ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے ان دونوں قسم کے جو والدین ہیں، کون اپنے بچے کی یا اپنی فیملی کی زیادہ اچھی تربیت کر سکے گا؟ وہ جس سے بچے پیار کرتے ہیں یا وہ جس سے بچے اور گھر والے ڈرتے ہیں؟ اپنے بارے میں آپ چیک کر لیں کہ ہمارا گھر میں کیا کردار ہے۔ فیملی ممبر بنیے، گھر کا اچھا فرد بنیے، نرمی، پیار، حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار تو ہمارے گھر والے ہیں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پریکٹیکل کر کے بتایا۔ حسنین کریمین کی شان کیسی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ یہ ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جنتی صرف نہیں کہا بلکہ نوجوانان جنت کے سردار کہا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ عز و جل دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، حسین سبت ہے اسبات سے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہو، نبی پاک نے پیار سے چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے اور فرماتے یہ میرے دو پھول ہیں، ان کو پھولوں کی طرح اسمیل کرتے تھے۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسن بھی تھے اور آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، دونوں کم عمر تھے۔ جبریل امین آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیجئے کہ ایک دونوں میں سے آپ سے جدا ہو جائیں گے، یعنی ان کی وفات ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا یہ اختیار دیا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا، اپنے بیٹے کا دنیا سے جانا قبول فرما لیا، اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پیارے آقا امام حسین کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ میرا وہ نواسا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ ناظرین، یہ تمام مراتب، یہ تمام فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جو اتنا لاڈوں سے، اتنا نازوں سے پلا ہوا ہو، پھر اس کو کسی امتحان میں ڈالنا نارملی لوگ پسند نہیں کرتے، مگر قربان جائیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت پر کہ وہ امام حسین کو کس طرح قربانی کے لیے تیار کرتے رہے۔ جی ہاں، ان کو معلوم تھا
بچپن میں ہی یہ بات مشہور ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جائیں گے۔ جی ناظرین، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے میں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا جو اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا اجازت لے کر، اذن لے کر حاضر ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سے فرمایا کہ دروازے کی نگہبانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی، حضور نے چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے، یعنی وہ جگہ بھی دکھا دوں۔ پھر سرخ مٹی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک میں ہے کہ کنکریاں حاضر کیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سونگ کر فرمایا، ریح کرب و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کر دی، اور ارشاد ہوا جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے وہ مٹی جو ہے ایک شیشی میں رکھ چھوڑی، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ کیسی سختی کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ناظرین ذرا سوچئے، نبی پاک کو معلوم تھا امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، اور صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں، اور صحابہ کرام کو، مولا علی کو بھی معلوم تھا، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار صفین کو جا رہے تھے تو زمین ایک کربلا کے قریب سے گزرے، نام پوچھا لوگوں سے کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور کربلا ہے۔ اب آپ اتنا روئے کہ زمین آنسو سے تر ہو گئی۔ فرمایا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ایک بار، حضور کو روتا ہوا پایا، پوچھا حضور کس سبب سے اب آنسو بہا رہے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ابھی جبریل میرے پاس کہہ کر گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ پھر جبریل مجھے وہاں کی مٹی میرے پاس لے کر آئے اور مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میری آنکھیں بہہ نکلی۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے، مولا علی کو معلوم ہے، بی بی فاطمہ کو معلوم ہے۔ مگر ناظرین اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو امتحان سے گھبراتے ہیں، بعض اوقات تو یہ جملے کہتے ہیں نا، کہنے والے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے تو حج بھی کیا ہے، مگر مجھ پر یہ امتحان کیوں آ رہے ہیں، ہماری فیملی پر یہ امتحان کیوں ہیں؟ مجھے بتائیے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے قدموں پر لگنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، مگر اس گھرانے پر کیسے امتحان آئے؟ مگر یہ سارے راضی ہیں، سارے ریڈی ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ناظرین، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار کرتی تھی امام حسین سے، مولا علی کس قدر پیار کرتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں رد نہیں ہوتی، آپ تو رب کے حبیب ہیں نا۔ مگر کبھی ایسا ہوا کہ بی بی فاطمہ یا مولا علی نے آ کر نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور آپ کی دعائیں تو رب رد نہیں فرماتا، آپ دعا کریں کہ حسین پر آنے والا جو امتحان ہے، جو آپ بتاتے ہیں کہ شہید کر دیے جائیں گے، وہ ٹال دیا جائے؟ مگر کیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی؟ اللہ اکبر، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ دے آل نوز، وہ سب جانتے تھے۔ مدینہ شریف میں یہ خبر مشہور تھی کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ امام حسین ہی نبی پاک سے کبھی عرض کر دیتے کہ نانا جان آپ اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کہتے بھی ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا، آپ اللہ سے دعا کریں نا یہ امتحان ٹل جائے۔ اللہ اکبر، ایوری بڈی نوز، سب کو معلوم تھا، مگر سب امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ امام حسین کو پالا جا رہا تھا، ان کی پرورش کی جا رہی تھی تاکہ یہ خاندان کا عظیم چشم و چراغ جو ہے اس خاندان کے نام کو اور روشن کرے، اپنا سب کچھ قربان کر دے، مگر دین کے پرچم کو سرنگوں نہ ہونے دے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا درس ہے۔ کربلا کے واقعے کی تو بعد میں بات کرتے ہیں، واقعے سے پہلے کی بات تو کریں نا۔ ہمارا یہ حال ہے، ہمیں پتہ چل جائے ہمارے اوپر کوئی امتحان آنے والا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مگر وہ سب راضی ہیں۔ یہ ہے صبر و رضا کا پیکر ہونا، یہ ہے اسلام کے لیے قربانی دینا۔
جس ماں باپ کو پتا ہو کہ میرا بیٹا جوانی میں شہید کر دیا جائے گا، میرے بیٹے کو آگے جا کے تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہے ان ماں باپ کو، مگر ان کی زبان پر تو شکوہ نہیں تھا، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ناظرین، کربلا کا واقعہ کیوں ہوا؟ اب تھوڑا سا میں اس کا سینیریو آپ کو بتاتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ یزید نے، جو کہ بدبخت تھا، بد کردار تھا، اور اس نے لوگوں سے جبرن بیعت لینا شروع کر دی ہے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھی نمائندے آئے۔ آپ نے انکار کر دیا کہ میں اس بد کردار کی بیعت نہیں کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنا شروع کیے کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب بہت سارے خطوط مل گئے، اور انہوں نے خطوط میں کچھ اس طرح لکھا کہ حضور اگر آپ نہیں آئیں گے اور ہم آپ کی بیعت نہ کر پائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے کہ ہم نے تو امام حسین کو بلایا تھا۔ امام حسین نے یہ عزم کیا کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو سب یاد تھا، فرات کے کنارے آپ شہید ہوں گے، آپ صحابہ کرام نے روکا آپ کو، آپ مت جائیے، آپ ایسا نہ کیجئے، وہ کوفہ والے وفا والے نہیں ہیں۔ مگر امام حسین ایک مبلغ اسلام تھے، نبی پاک کے نواسے تھے، ان کے اوپر ایک ذمہ داری تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا کہ کوفہ والے مجھے خط لکھتے رہے اور میں ان کے پاس نہ گیا۔ بہت زیادہ صحابہ کرام نے جب ان کو عرض کیا تو آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے اپنے نمائندے کے طور پر اپنے کزن، اپنے قریبی رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا کہ، اور پھر خط بھی دیا کہ میں اپنا نمائندہ بنا کر انہیں بھیج رہا ہوں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں تو شاندار استقبال ہوتا ہے، ہزاروں لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ایسا سب کچھ دیکھا تو آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ حضور اب آپ آ جائیں کوفہ، یہاں کے لوگ تو بڑے گرم جوشی سے ویلکم کرنے کے لیے آپ کو تیار ہیں اور وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ امام حسین کو جب یہ خط ملا تو آپ اب کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے، آپ جانتے ہیں یہ کون سا وقت تھا؟ یہ 4 ذو الحجہ ہے۔ مکہ، پہلے آپ مدینہ منورہ سے مکہ پاک آئے اور مکہ مکرمہ میں جب خط ملا تو آپ اب کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی ایک اور قربانی ہے، قربانیوں کی داستان سن رہے ہیں نا۔ ذو الحجہ میں ساری دنیا حج کرنے جاتی ہے، 4 ذو الحجہ ہے، لوگ حج کرنے آ رہے ہیں۔ امام حسین حج کو چھوڑ کر اسلام کو بچانے کے لیے کوفہ کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ پہلے نانا کے شہر مدینہ منورہ کو چھوڑا، اور آپ کو اور آپ کے رفقا کو یہ تھا کہ وہاں جا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی جس کی مدینے میں گزری ہو، ذرا سوچیے اس کو مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل لگا ہوگا۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ پھر حج کے دنوں میں کعبے کو چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ راستے ہی میں آپ کو اطلاع مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ والوں نے بے وفائی کر لی ہے۔ ناظرین، اب سوچئے کتنا بڑا مرحلہ ہوگا کہ 72 لوگ ہیں اور اس میں بھی بچے ہیں، خواتین ہیں۔ یہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے۔ کوئی لڑائی کے لیے بچوں کو لے کر جاتا ہے کیا؟ فیملی کو لے کر جاتا ہے کیا؟ تیاری تھی، کتنے ہتھیار تھے؟ وہ تو مہمان بن کر جا رہے تھے، ان کو تو ریکویسٹ کر کے بلایا گیا تھا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ راستے میں یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی موجود تھے اس قافلے میں۔ کہا اب تو ہم نے جانا ہے، یا تو ان کا بدلہ لینا ہے یا لوگوں کوفہ والوں تک بات پہنچانی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ واپس نہیں گئے۔ اب جب کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ابھی کوفہ سے پہلے ہی جس میدان میں آپ کو روکا گیا فرات کے کنارے، وہ کربلا کا میدان تھا، اور روکنے والے حضرت حر بن یزید تھے۔ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور ان کو میسج یہ تھا کہ ان کو روکا جائے، یزید کی بیعت کا کہا جائے، بیعت نہ کرے تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ حضرت حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آئے۔ امام حسین کو جب انٹرسیپٹ کیا تو امام حسین نے کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، مجھے تو کوفہ والوں نے لیٹر دیے، اپنے لیٹر دکھایا آپ نے۔ مگر حضرت حر بن یزید اس وقت تک امام حسین کے قافلے میں شامل نہیں ہوئے تھے، آپ کے غلاموں میں شامل نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہی حکم ہے، میں اور کچھ نہیں کر سکتا،
لیکن ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، وہ سختی نہیں کر رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو امام حسین امامت کرتے، حضرت حر بن یزید اور ان کے قافلے والے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، یعنی اس وقت تک یہ مانتے تھے کہ امام تو یہی ہیں۔ مگر یہ بات پہنچ گئی یزید اور اس کے ساتھیوں کو، انہوں نے پھر مزید 22,000 کا لشکر یا 21,000 کا لشکر بھیج دیا، اور حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کسی اور کو سپہ سالار بنایا۔ اور ناظرین اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پانی بھی بند کر دیا گیا۔ 3 دن فرات کے کنارے موجود ہیں، نہر قریب ہے، مگر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کیسا ظلم تھا، یہ کیسی تکلیف تھی، اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے۔ اور یہ کس پر تھی؟ کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے نور ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا غور تو کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ جب بہت زیادہ پیاس نے ستایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ جو 6 ماہ کے ہیں، ان کو کہا کہ مجھے ان کو تو پانی پلانے دو، پیاس سے بے قرار ہیں۔ ان ظالموں نے پانی دینے کے بجائے ایسا تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حلق پر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ دیکھا جو یہ نظارہ، کانپا ہے عرش سارا، اصغر کے جب گلے پر ظالم نے تیر مارا۔ اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک ایک کر کے جوانان اہل بیت شہید ہوتے گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، جی ہاں اہل بیت اطہار، پیارے آقا کی آنکھوں کے تارے شہید ہو رہے ہیں۔ اور جب 10 محرم کا دن تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑائی سے پہلے ایک شاندار خطبہ دیا تھا ناظرین۔ اس خطبے میں بڑے، جس کو کہنا کہ ایسا خطبہ تھا جو رونگٹے کھڑے کر دیتا۔ اس کے چند مندرجات یہ تھے کہ اے لوگوں، میں جانو میں کون ہوں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، مجھے جنتی نوجوانوں کا انہوں نے سردار کہا ہے، میں تم سے لڑنے نہیں آیا، مجھے کوفہ والوں نے پرچیاں دے کر بلایا، اگر تم کہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اور اگر تم مجھے واپس نہیں جانے دیتے اور مجھے شہید کرتے ہو تو تم بتاؤ قیامت کے دن تم اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے، تم نبی پاک کو کیا جواب دو گے۔ اس قدر آپ نے اپنے بیان میں ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ مگر ناظرین آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں۔ یہ جو یزیدی تھے نا، 21-22 ہزار جو تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز وہاں بھی ہوتی تھی، اذان وہاں بھی ہوتی تھی، 72 کی جماعت الگ ہوتی تھی، 21-22 ہزار کی جماعت الگ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! کلمہ پڑھنے والوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، ایسا کیا تھا؟ اب بڑی اہم بات سمجھنی ہے، کیونکہ یزید کی طرف سے ان یزیدیوں کے لیے انعام کا اعلان تھا، اس کے سپہ سالار کے لیے تہران کی گورنری کا اعلان تھا، بڑے مال و دولت کا اعلان تھا کہ اگر امام حسین کو شہید کر دیا گیا تمہیں یہ ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بے شک کلمہ پڑھنے والا ہو، بے شک مسلمان کہلانے والا ہو، لیکن جب لالچ کا پردہ آنکھوں پر آتا ہے، جب مال و دولت اور اقتدار کی لالچ دل پر قبضہ کر لیتی ہے تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو شہید کرے؟ ذرا سوچئے، خاندان اہل بیت کی خواتین بھی تھیں، ان کی آہ و فغاں ہے کہ ان کا کیا ہوگا، مگر who cares؟ انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور ظلم کی آندھیاں چلیں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب جب واقعہ کربلا سنتے ہیں ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن جب تک ریزن تلاش نہیں کریں گے ناظرین، ہم اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ پتہ چلا کہ جب گناہ کی ہوس، شیطان کی سازش دل پر قبضہ کر لے،
انسان وہ کچھ کر لیتا ہے جو درندہ بھی نہیں کر سکتا۔ چلے میں آپ کو آج کل کی اگزامپل دیتا ہوں نا، آج کل کے اخبارات میں آپ نہیں پڑھتے، میں کچھ باتیں تو شاید زبان پہ لا بھی نہیں سکوں گا مگر اشارہ کر دیتا ہوں، 3 سال کے بچے کے ساتھ 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں اور ان کو دفن کر دیا جاتا ہے غلط کام کرنے کے بعد، کیا ہم نہیں کہتے یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی وحشی درندہ ہے، مگر نکلتا ہے انسان ہے، اور بعض اوقات افسوس کے ساتھ مسلمان نکلتا ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بات کربلا کی بھی یاد رکھیے اور آج کے یہ واقعات بھی ذہن میں رکھیے۔ اس سے سمجھنا یہ ہے کہ جب شیطان کے ہاتھوں میں کسی کا دل آ جائے نا، مٹھی میں آ جائے، تو وہ انسان کو درندہ بنا دیتا ہے، انسان سے ایسے کام کرواتا ہے جو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو کبھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں۔ اب اس سے سیکھنا یہ کہ ہمیں شیطان سے دور رہنا ہے، اس کے واروں سے دور رہنا ہے، نفس و شیطان کی لالچ سے دور رہنا ہے۔ مگر کیسے رہیں گے؟ جب دن رات شیطان کی بات مانی جا رہی ہے، جب دن رات شیطان کی باتوں پر عمل کیا جا رہا ہے، برے دوستوں میں بیٹھا جا رہا ہے، شرابیوں اور جواریوں اور معاذ اللہ بدکاروں کے ساتھ جو بندہ بیٹھ رہا ہے اور حرام کمانے کے پلان کر رہا ہے، تو کبھی بھی شیطان اس کا دل اپنی مٹھی میں لے گا اور اس سے ایسے کام کروائے گا کہ بعض اوقات اس کی عقل حیران ہو جائے گی۔ اپنی ماں، اپنی بہن، کیا ہم نے نہیں سنے واقعہ کہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ کر دیا جب نشے کے اندر تھے، جب شیطان نے ان پر حملہ کیا؟ تو سیکھیے، ان واقعات کو صرف ایک واقعے کی طرح نہ سمجھیے، ہم نے سیکھنا بھی ہے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور بیسٹ وے کیا ہے کہ اچھے ماحول میں رہیں، اچھے لوگوں میں رہیں، اللہ رسول کی محبت کرنے والوں کے ساتھ رہیں، خوف خدا والوں کے ساتھ رہیں، اہل بیت اور صحابہ کی محبت کرنے والوں کے ساتھ رہیں، تاکہ گناہ کی طرف پہلا قدم اٹھے تو ہمیں کوئی روک لے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ، دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور سیاہ نقطہ، تیسرا کرتا ہے ایک اور سیاہ نقطہ، ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اب نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ وہ تمام لوگ غور کریں کہ جب کوئی دینی بات انہیں کہتا ہے انہیں بیزاری کیوں محسوس ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات ہو تو ان کو دل نہیں لگتا ہے، مسجد میں ان کا دل چین نہیں پاتا ہے، تلاوت قرآن ہو تو نیند آنے لگتی ہے، بھاگنے کو جی چاہتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل سیاہ ہو گیا ہے؟ پلیز، خوف خدا میں آنسو بہا کر اس دل کو اجالا کیا جا سکتا ہے، اس دل کو صاف کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے نیک ماحول کی بڑی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ انسیڈنٹ ہوا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ قربانی کی داستان ہے نا یہ سلسلہ، کیسی قربانی ہے، رہتی دنیا کے لیے یہ درس ہے کہ آپ نے جب آخری وقت آیا تو امام حسین نے ایک عرض کی تھی کہ مجھے امام حسین نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنے دو، 2 رکعت نفل پڑھنے دو، اور آپ نے نماز پڑھی اور سجدے ہی کے عالم میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سجدہ بھی پیغام دے رہا ہے ناظرین، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سر شبیر تو نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے، یعنی تلواروں کے سائے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ کا سر اقدس نیزے پر اٹھایا گیا تو آپ کے سر اقدس سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سجدہ، یہ تلاوت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم تو تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہ چھوڑیں۔ اور اے اہل بیت کے چاہنے والوں، کربلا والوں کی یاد منانے والوں، ہم کربلا کی نیاز تو بڑے شوق سے کرتے ہیں کہ ہمارا کام صرف کھچڑا بنانا، نیاز کرنا، نعرے لگانا ہی ہے؟ وہ کربلا کے میدان میں نمازیں پڑھیں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں میں نماز نہ پڑھیں؟ ان کا سر اقدس نیزے پر تلاوت کرے اور ہم سارا سال قرآن پاک بلکہ قرآن پڑھنے ہی ہمیں نہ آئے؟ بتائیے نا، ہم کہتے تو ہیں ہم حسینی ہیں، ہونا بھی حسینی چاہیے، یزیدی تھوڑی ہونا ہے۔ مگر میں 2-3 باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے کربلا کی راتوں میں کیا ہوا تھا؟ جب یہ 10 محرم سے پہلے جو راتیں تھیں نا، 2 خیمے لگے ہوئے تھے، ایک خیمے میں تلاوت ہے، دعائیں ہیں۔ اس رات بڑی گریہ وزاری تھی اللہ کی بارگاہ میں، شہدائے کربلا، اہل بیت اطہار دعائیں کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، مگر یزیدی لشکر کے خیموں میں ناچ گانے تھے، رنگ رلیاں تھیں، شراب تھی۔ مجھے بتائیے ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں آج؟ یزیدی طریقے پر یا حسینی طریقے پر؟ شراب پینے والا کیسے کہتا ہے میں یہ حسینی ہوں؟ جوا کھیلنے والا کیسے کہتا ہے میں حسینی ہوں؟ نماز قضا کرنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں حسینی ہوں؟ بے پردہ بے حیا عورتوں سے دوستیاں لگانے والا، رنگ رلیاں منانے والا کیسے کہہ سکتا ہے میں حسینی ہوں؟ پوچھیے اپنے آپ سے، اگر حسینی ہیں
تو کربلا کا میدان نماز کا درس دیتا ہے، کربلا کا میدان تلاوت کا درس دیتا ہے، کربلا کا میدان اللہ کی بارگاہ میں مناجات کا درس دیتا ہے۔ خواتین کو کیسا درس مل رہا ہے کہ سامنے گھر کے افراد شہید ہو رہے ہیں مگر بے پردہ ہو کر باہر نہیں نکل رہی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ کربلا کا میدان ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کا درس دیتا ہے۔ مصیبت تو دور کی بات ہے، آج تو خوشیوں میں بے پردگی ہو رہی ہے، شاپنگ سینٹر اور بازار آباد ہیں اور بے پردہ گھوم رہی ہیں اور کہتی ہیں ہم کربلا والوں سے محبت کرتی ہیں۔ اگر خاتون جنت کی کنیزیں ہیں تو پردہ اختیار کیجیے، حیا کی چادر اپنائیے۔ بہرحال ناظرین، کربلا کا میدان ہم سب کو یہ درس دیتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی یہ درس دیتا ہے۔ تو اے محبت کرنے والوں، کربلا والوں سے ان پیغامات کو ریسیو کیجیے اور پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجیے، اپنی ذات میں اس کو شامل کیجیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یزیدی طریقوں سے ہمیں بیزاری نصیب فرمائے اور امام حسین کے نقش قدم پر چل کر دین متین کی خاطر قربانیاں دینے والا ہم سب کو بنا دے۔ ناظرین، پروگرام دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں مزید قربانیوں کی داستان لے کر آئیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔